ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں گے ڈیفنس پیکٹس کے حوالے سے. یہ آپ کو معلوم ہے کہ پچھلے ایک سال سے جب خطے میں جنگ کی شروعات ہوئی مئی جون 2025 سے، جب سے یہ بات شروع ہوئی کہ اس خطے میں خاص طور پہ گلف ریجن میں جو سیکیورٹی سیٹ اپ ہے وہ اب کمزور پڑ رہا ہے. اٹ از ناٹ ڈیلیورنگ امریکن بیسکلی لیڈ سیکیورٹی سیٹ اپ لارجلی. اور یہ بات ہونے لگی کہ پاکستان جو ہے اس کا رول اہم ہوگا آنے والے دنوں میں. کچھ لوگوں نے یہ بھی کہا کہ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر پاکستان ہو جائے گا. کچھ لوگوں نے کہا there is exaggeration there. However, اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پہلے سعودی عربیہ کے ساتھ پچھلے سال کے آخر میں ہمارا ایک جو ڈیفنس کوآپریشن تھی اس کو فارملائز کر کے اور بڑھایا گیا. تو ایک اسٹریٹیجک ڈیفنس اگریمنٹ ہمارا سائن ہوا سعودی عربیہ کے ساتھ. اس کے بعد پھر اسحاق ڈار صاحب نے، فارن منسٹر ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے، انہوں نے یہ کہا کچھ مہینے پہلے، انہوں نے کہا کہ 3-4 ممالک ہیں خطے میں who want to sign a similar deal with پاکستان، یعنی کہ ڈیفنس کوآپریشن کی ڈیل. یہ بھی یاد رہے کہ خطے میں پاکستان کی جو ڈیفنس کوآپریشن ہے وہ کئی دہائیوں پر محیط ہے، کبھی زیادہ ہو جاتی کبھی کم. لیکن ہم نے دیکھا کہ آج سعودی پاکستان کی جو ڈیفنس ڈیل ہے اسی کے حوالے سے ایک اور ڈیفنس ڈیل جو ہے پاکستان اور کویت کی وہ سائن ہوئی. اور کویت کی جو اناؤنسمنٹ ہے انہوں نے کہا کہ ہماری اس کے تحت ملٹری کوآپریشن بڑھے گی پاکستان کے ساتھ. اب اس کا کیا مقصد ہے؟ کیا اس کا مطلب کہ آنے والے دنوں میں پاکستان کے کوئی ایکسپینڈنگ رول ہوگا اوور آل سیکیورٹی کے حوالے سے؟ اور یہ یاد رکھیں کہ جو سیکیورٹی ارینجمنٹس ہوتے ہیں وہ اوور نائٹ نہیں بدلتے. کسی کا اگر خیال ہے کہ امریکہ بالکل یہاں سے نکل جائے گا تو یہ بالکل پاسبل نہیں ہے. اٹ ٹیکس ریئلی ایئرز اینڈ ایئرز فار تھنگس ٹو چینج. لیکن کیا یہ جو ڈیفنس کوآپریشن ڈیل ہے جو کویت کے ساتھ سائن ہوئی ہے اس کی اہمیت کیا ہے؟ یہ اہم سوال ہے. اس حوالے سے ہمارے ساتھ ناظرین ایک کموڈور خالد چشتی صاحب ہیں، ڈیفنس اینالسٹ ہیں، پڑھاتے بھی ہیں لمز میں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ان دی اوور آل کانٹیکسٹ اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں. بہت شکریہ کموڈور صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. تو فرمائیے گا جی، سب سے پہلے تو یہ ہے کیا جو ڈیفنس کوآپریشن پاکستان کی ابھی کویت کے ساتھ سائن ہوئی اور اناؤنس ہوئی ہے؟ جی بہت شکریہ نسیم زہرا صاحبہ، آپ نے انوائٹ کیا ہے. دیکھیے، جب بھی کوئی دو ملک قریب آتے ہیں میں براڈلی عرض کر دیتا ہوں کہ وہ کیا چیزیں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے پہلے قریب آتے ہیں، پھر ہم بہتر سمجھ پائیں گے کہ کیا وجہ ہے. نمبر 1، جس ملک کے ساتھ کولیبریشن کرنی ہوتی ہے آپ نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی کیپیبلٹی ہے، آپ کے ساتھ کولیبریٹ کرے گا تو آپ کو فائدہ ہوگا. نمبر 2 امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ آپ کے کنورجنٹ نیشنل انٹرسٹ یا ڈیفنس انٹرسٹ ہیں آپ کے. دوسرا یہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. پھر یہ ہوتا ہے کہ ملٹری اس کی جو جس کے ساتھ آپ کرنے جا رہے ہیں، خاص طور پر ظاہر ہے کویت کی ہمارے ساتھ ڈیپینڈنسی ہوگی ریلیٹیولی، ہم زیادہ پرووائڈ کریں گے آپ کو، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں نیٹ سیکورٹی پرووائڈرز، تو ہماری کیپیبلٹی ہے. نمبر 3 اور موسٹ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ ٹرسٹڈ پارٹنر ہے جس کے ساتھ آپ کرنے جا رہے ہیں. وقت آنے پر وہ مصلحت یا انٹرنیشنل پریشر یا اگر دوسری طرف جو اوپوننٹ ہوگا اس کو دیکھ کے تو ڈائیورٹ اوے تو نہیں کر جائے گا. الحمدللہ پاکستان نے آپ نے دیکھی کہ آج نہیں ہے، جب ہمارے پر F-16 کی پابندی لگی تھی تو ہم نے JF-17 تھنڈر بنایا. وہ اٹ سیلف ایک میرا خیال ہے کیس اسٹڈی ہے کہ ہم نے انڈیپینڈنس حاصل کر لی تھی امریکن یا یورپ یا فرینچ کم از کم ٹیکنالوجی سے، جب مرضی ہم پہ سیکشن لگ جاتی تھی. تو آئی تھنک ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم بہت آیا ہے ایز اے ریزلٹ آف دس وار، اور خاص طور پر عرب ممالک جنہوں نے ظاہر ہے اتنا عرصہ بلینز آف ڈالر خرچے بھی میوچل ڈیفنس میں، امریکہ سے ویپنز بھی خریدے، لیکن جب وقت پڑا تو ان کو یہ احساس ہوا کہ یہ جو ملٹری بیسز یا نیول انسٹالیشنز یا ہیڈ کوارٹرز انہوں نے دیے ہوئے تھے وہ ایسٹ کم اور لائبلٹی زیادہ بن گئے. یعنی وہ تو لیور کر رہے تھے اٹیکس کو اپنی طرف، یعنی ادروائز شاید ان ممالک ہم نے نہیں ہونے تھے. تو یہ اٹ سیلف پھر امریکن کیپیبلٹی سامنے آ گئی کہ وہ قابل تھے کہ وہ ڈیفینڈ کر پائے. اس میں بھی جواب موسٹلی نہیں آیا. تو آئی تھنک اس لیے پاکستان کو ایک نیو فاؤنڈ ایک پارٹنر کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. اور خاص طور پر ایڈ کرے مئی 2025 میں جو الحمدللہ اوور آل پاکستان کی مسلح افواج اور لوگوں نے جو کیا اور پاک فضائیہ نے خاص طور پر کیا، تو آنے والی جنگیں تو آپ کو آئیڈیا ہے نا ٹیک سے بھی ہوں گی، بہت زیادہ ٹیکنالوجی انٹینسو ہوں گی، اسکل بیسڈ ہوں گی، اور جیسے میں نے کہا کہ ٹرسٹڈ ہوں گی. تو یہ ڈیٹیلز تو بعد میں آئیں گی، لیکن یہ بہت خوش آئند کیونکہ یہ 2 بڑے میجر ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے اندر. اور اگر یہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے جس کو کہتے ہیں نا وہ متھ بھی ٹوٹ جائے گی کہ امریکہ پر ڈیپینڈنسی کے بغیر شاید کو سروائیو نہیں کر پاتا.
پاکستان نے مینیفیسٹ کر کے بھی دکھا دیا, سعودی عرب اپنے جیٹ فائٹرز اور ٹروپس بھیج کے بتا بھی دیا کہ ضرورت پڑے گی تو ہم آپ کا دفاع کریں گے. تو آئی تھنک آنے والے وقتوں میں شاید اور بھی کنورج کریں گے, جس کی طرف آپ اشارہ فرما رہی تھی شاہکار صاحب نے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ نے صحیح فرمایا کہ ایک بیسکلی تھریٹ پرسیپشن بھی کامن ہونا ہوتا ہے وین یو گیٹ انگیج ان سچ اے ریلیشن شپ. تو اگر ہم اس سے پہلے کہ ہم براڈ بات کریں کویت سے گو بیونڈ کویت, تو کویت کے ساتھ ہمارے تعلقات کوئی اتنے یعنی کہ بہت پازیٹیو اور ایکسیپشنل تو نہیں رہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے سعودی عربیہ کے ساتھ ان دا ریجن بہت اچھے تعلقات رہے ہیں, لیکن کویت تو مسائل بھی ہوتے رہے, ویزاز کے بھی ایشو ہوتے رہے, اپ اینڈ ڈاؤن تھنگز کیپٹ گوئنگ. تو اگر آپ ڈیفینس پرسپیکٹو سے بات کریں تو آپ کیا کہیں گے کہ پچھلی 2 دہائیوں میں کویت کے ساتھ ہماری کس نوعیت کی تھی ڈیفینس کوآپریشن کہ اب بڑھ کے اس طرف آ گئی ہے کہ بھئی آپ نے ایک پیکٹ سائن کیا؟ دیکھیے ارلی 70s اور 80 میں نسیم زہرا صاحبہ پاکستان کی جو ایئر فورس نے تو آلموسٹ اس تمام خطے کی ایئر فورس کو اسٹیبلش کیا تھا فرام سکریچ. ٹھیک. جب ہم نے اسٹیبلش کر لیا, میں خود ہماری جو اکیڈمی تھی پی ایف اکیڈمی رسالپور, جب وہاں میں انسٹرکٹر تھا تو تقریباً ہر مڈل ایسٹ کے جو ملک تھے وہاں سے کیڈٹ آتے تھے, میں انسٹرکٹر وہاں رہا ہوں. ایون جب عراق اور ایران کی جنگ ہو رہی تھی, آپ امیجن کریں, تو اس وقت دونوں ملکوں کے کیڈٹس ہمارے پاس ٹریننگ لے رہے تھے. دیٹ از دی کائنڈ آف ٹریسیبلٹی کہہ لیں یا ہماری کریڈیبلٹی ہو سکتی تھی کہ دونوں سٹائل ہیں. میرا اپنا اسٹوڈنٹ ایک ایرانی تھا. میں یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ہماری ٹیکنالوجی, ہماری ٹریننگ, ہماری قابلیت اور الحمدللہ ہماری انٹیگریشن اس وقت بھی بڑی شاندار تھی. جو ایئر مارشل اسر خان, ایئر مارشل نور خان نے جو بنیادیں رکھی تھی, تو وہ ہماری ایک لیگیسی کنٹینیو تھی. تو ہم نے اس کے بعد یو اے ای, مڈل ایسٹ میں بہت سارے, ایون جارڈن ہے, ایجپٹ ہے, سعودی عرب ہے, بہت زیادہ کنٹریبیوٹ کیا تھا. تو اس طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ کیسے بنا, یہ دیکھیے ایک آٹومیٹکلی ویکیوم کریٹ ہوا ہے. جنگ میں یہ سب کچھ ہوا, وہ نقصان ہوا اور سب کچھ بہت برا ہوا. شاید کوئی سائڈ پہ کچھ اچھی چیزیں جو وہ نکلی ہیں کہ ایک ایلیمنٹ آف ریئلزم انہی ممالک میں آیا ہے. اور جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ہماری ڈیفیکلٹی رہی کویت کے ساتھ, اب یہ جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے, تو جیسے میں نے پہلے سوال کے جواب میں کہا تھا کہ نیشنل انٹرسٹ جب آپ کی کنورج کرتی ہے, اور اگر آپ بڑی نیشنل انٹرسٹ کے لیے کرتے ہیں, تو پھر چھوٹی موٹی آپ کی جو ڈائیورجنس بھی ہوتی ہے وہ بھی آپ خود پلگ کر لیتے ہیں. اگر آپ کی کسی وجہ سے کوئی اپریہنشن ہوتی ہے, اکنامک ٹائز کی ہوتی ہے, ڈپلومیٹک ایشو ہوتے ہیں, ان کو آپ اوور کم اس لیے کرتے ہیں کہ اب آپ کی سوورینٹی, سیکیورٹی اور سروائیول کا مسئلہ آ گیا. تو آئی تھنک کویت نے یہ, میرا خیال یہ کہ ریلائز کیا ہے کہ جو ہمارے بائیلیٹرل ایشو رہے ہیں ان سے کہیں زیادہ ان کی سروائیویبلٹی اینڈ آئی ایم شور obviously ایک ڈپلومیٹک فارمز کی شکل میں ان کی جو کریڈیبلٹی ہے بہت زیادہ ضروری ہے. تو میرا خیال ہے وہ ایک لیڈ بیسیکلی جو کنورج کی ہمارے انٹرسٹ. جی انٹرسٹنگ ہے, آپ نے 2-3 مرتبہ فرمایا کہ ویکیوم جو کریٹ ہوا ہے. ہم بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بعد ہم اسی معاملے کو آگے لے کے چلتے ہیں کہ ویکیوم کی نوعیت کیا ہے, کیا ایکچولی ویکیوم ہے یا کیا ہے, کیا امریکہ اس جس کو ویکیوم کہا جا رہا ہے, تو کیا ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ امریکہ کی پریزنس کم ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی؟ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے ساتھ ایئر کمانڈر چشتی صاحب ہیں. ہم اسی پر بات کر رہے ہیں کہ جو کویت کے ساتھ ہماری ڈیفینس ایک اگریمنٹ ہوئی ہے, اس کا ان دا براڈر کانٹیکسٹ یہ کیا کنوے کرتا ہے, کیا امپلائی کرتا ہے. ایئر کمانڈر صاحب, ویکیوم کی بات آپ نے کی, ویکیوم تو بڑی چیز ہوتی ہے, یعنی کہ کس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ بیکاز امریکہ خطے سے تو نہیں باہر جا رہا, پاکستان امریکہ کے مقابلے میں ایک سبسٹیٹیوٹ بن کے سیکیورٹی پرووائڈر کیا ہو سکتا ہے؟ دوز آر ویری بگ کوسچنز. کیا یہ آئیدر اور کی بات ہے یا کچھ ڈائمینشنز ہیں سیکیورٹی کے جس میں پاکستان انگیج کر سکتے ہیں؟ جیسے آپ نے کہا کہ ٹریننگ دینا, یہ دینا, یا آپ جب کہتے ہیں ویکیوم کریٹ ہو گیا ہے تو یہ تو بہت بڑی بات ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ. دیکھیے دنیا میں جو سپر پاورز ہیں ابھی بھی, اور جب کولڈ وار بھی چل رہی تھی, تو سارا انفلوئنس کی گیم تھی. جب سوویت یونین تھا اور امریکہ تھا, وہ اپنے انفلوئنس کے لیے کرتے تھے. میں آپ کو مثال کے طور پہ بتا دیتا ہوں کہ امریکہ دنیا کے جو 800 جگہوں پر اس کے ملٹری بیسز اور انسٹالیشن, تو 800 اگر ہیں تو وہ کس لیے ہیں؟ وہ اپنا انفلوئنس کرنا چاہتا ہے, نمبر 1. اور آپ حیران ہوں گے, آپ کے ویورز اگر ان کے پتا کہ نیکسٹ 800 کے بعد کون سا ملک ہے جس کے آؤٹ اسٹیشن اپنے ملک سے باہر کتنے بیسز ہیں؟ وہ ہے 5, وہ ہے رشیا, اور اس کے بعد چائنا کا صرف 1 جبوتی میں ہے.
تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ یہ امریکن ڈیزائن ہے کہ انفلوئنس کرنا ہے، پالیسی میکنگ ہے، ڈپلومیسی، ملٹری. اب جو ہوا یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے آپٹیکلی جنگ کے جو امپیکٹس ہوتے ہیں ان کو ٹی وی کوریج کرتا ہے، بوم بڑے نشانے پر لگا، بلڈنگ تباہ ہو گئی، میزائل سائٹس آپ نے تباہ کر دی، بورڈز کو تباہ کر دیا. لیکن وہ ملٹری جو دنیا کی سب سے بڑی نیوی اور ایئر فورس ہے ہونے کے باوجود سب سے سو کالڈ کمزور نیوی اور ایئر فورس کا مقابلہ تو چھوڑیں، سسٹین کر پائی اپنے آپ کو، آپریشنز کو نہیں کر پائی. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ انفلوئنس وہ نہیں کریٹ کر پائی جو وہ توقع تھی. اور خاص طور پر عرب ممالک کو پتہ لگا، جیسے میں نے پچھلے سوال کے جواب میں کہا، کہ وہ لائبلٹی بن گئے، ان کے جو اسٹیشنز اور بیسز انہوں نے دیے ہوئے تھے. تو ویکیوم اس لیے بنتا ہے کہ پاکستان نے پچھلے سال ثابت کیا، اپنے سے کہیں بڑے دشمن کو ثابت کیا، ٹیکنالوجی، انوویشن، انکنونشنل مینز، ہیومن، اے آئی کا، انٹیلیجنس کا، سیٹلائٹ کا، سائبر کمانڈ کا، اس پورے اب الحمدللہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو اتنی فیلڈز میں ایک آلموسٹ الحمدللہ لیڈنگ پوزیشن میں ہو. تو اگر ہم اتنے ٹرسٹڈ بن سکتے ہیں اپنے لیے تو دوست اور عرب ممالک کے لیے بھی بن سکتے ہیں. اور امریکہ کا تو میں آپ کو بتاتا چلوں، میں ایئر فورس میں امریکن اور فرینچ جہاز اڑاتا رہا ہوں، تو امریکن کی تو لمیٹیشن رہی ہے اور ایز اے بارگیننگ چپ کے طور پر یوز کرتے ہیں وہ اپنی سپلائی آف اسپیئر پارٹس کو، ٹیکنالوجی کو، سافٹ ویئر اپڈیٹس کو، ویپنز کو. تو ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا. جن ملکوں کے ساتھ سعودی عرب کہہ لیں یا ایون کوئی اور ملک جب اس ایگریمنٹ میں آئے گا تو اس ویکیوم کو ہم ایک ٹرسٹ وردی ریلیشن شپ نہیں، ٹھیک ہے جی. سوری ایک کمنڈر صاحب، میں یہ پوچھنے کی کوشش کریں گے، آپ نے سب درست فرمایا بالکل. بات یہ ہے کہ ویکیوم آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی پرووائڈ نہیں کر سکا امریکہ اگینسٹ ایران ٹو دیز کنٹریز، تو اس کے نتیجے میں آپ فرما رہے ہیں کہ ویکیوم ہے کہ پرووائڈ نہیں کی سیکیورٹی، یا ویکیوم اس طریقے سے استعمال کر رہے ہیں کہ امریکہ کی ڈیمینشنگ پریزنس ہوگی؟ ذرا یہ بیان کیجئے گا. اور میں بالکل ہی سمپل کر دیتا ہوں. دیکھیے 28 فروری 2026 کو جو ان عرب ممالک کا امریکہ پر کانفیڈنس تھا وہ آج ہے، ٹو ڈیفینڈ دیئر کنٹریز سوورینٹیز، ایئر ڈیفنسز. یہ آج کانفیڈنس وہ نہیں ہے ان 4 مہینوں کے دوران. اگر وہ 4 مہینوں کے دوران کانفیڈنس نہیں ہے تو میں اس کانفیڈنس کے ویکیوم کی طرف اشارہ کر رہا ہوں کہ دے ہیو ٹو اوکے، کانفیڈنس کا ویکیوم، دیٹس فیئر انف. تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو کویت اور پاکستان کی ڈیفنس اگریمنٹ ہوئی ہے، اس میں واٹ آر یو ایکسپیکٹنگ کہ کیا اس میں کیا انوالوڈ ہوگا؟ واٹ یو کین ٹاک اباؤٹ پبلکلی. دیکھیے ابھی تو ڈیٹیلز مجھے بھی زیادہ نہیں پتا، لیکن میں یہ ضرور کہہ سکتا ہوں کہ دونوں کی سٹرینتھ کنورج کرتی ہیں. سٹرینتھ کون کون سی ہیں؟ فائنینشیل، اکنامک، افورڈیبلٹی، فنڈ ریز کرنا، اور جیسے میں نے کہا انفراسٹرکچر کو ایکسپینڈ کرنے کی قابلیت کویت کی ہے، بیکاز وہ بہت امیر ملک ہے، پر کیپٹا ون آف دی ہائیسٹ لیڈنگ ہے عرب ممالک میں. تو اگر کویت یہ فنڈ کرے، ہمارے پاس کیا ہے؟ الحمدللہ وار ایکسپیرینس، بیٹل ٹیسٹڈ فورسز، ٹیکنالوجی ہماری، ٹریننگ لیول ہمارا سب سے اچھا الحمدللہ. اور جو پچھلے سوال کے جواب میں نے ڈائمینشن عرض کیے ہیں کہ ہم نے نیو فاؤنڈ جو ایک ایٹ سی ایڈوانٹیجز ہندوستان پہ کی تھی، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ ہم نے انمینڈ ایریل وہیکل یوز کیے، ڈرونز یوز کیے، ٹریننگ یوز کی. تو ایسی چیز کو ایڈ کر سکتے ہیں. ان کے ریسورسز ہیں، دے نو ہاؤ ٹو ویئر ٹو بائی فرام. بٹ مسئلہ ٹرسٹ کا ہے، میں نے جیسے پچھلے سوال کے جواب میں کہا، وہ کانفیڈنس نہیں آئے گا. بہت بہت شکریہ کمانڈر صاحب، تھینک یو فار جوائننگ اس. ناظرین، اسی پر آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.